نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ آج بھی 2-3 مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ ایک زکوٰۃ کا مسئلہ یہ بھی ہے، عام طور سے یہ سوالات بھی آتے ہیں مفتیان کی خدمت میں کہ آپ کا کسی نے قرضہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے 10,000 مثال کے طور پر، دے نہیں پا رہا ہے، غریب ہے، حالات آ گئے اس کے اوپر، تو عام طور سے آپ قرض دینے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ میں وہ مائنس ہو جائے 10,000، اور بعض لوگ کر بھی دیتے ہیں بغیر سمجھے بغیر بولے۔ 10,000 اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور زکوٰۃ کی نیت کر لی تو آپ کی یہ 10,000 زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ 10,000 روپے اس کے ہاتھ میں دیجئے اور اس سے کہیے کہ اپنا قرضہ مجھے تم دے دو، جو میرا قرضہ تمہارے اوپر ہے نا، فوراً ایک ہاتھ میں دینا ہے، اس کو مالک بنانا ہے اور ترنت فوری طور پر اس کے ہاتھ سے لے لے، تو اب یہ 10,000 روپے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے۔ اب دل ہی دل میں سوچ لو اور اس کو کہو یا نہ کہو، اس طرح زکوٰۃ 10,000 پہلے اگر آپ نے دل ہی دل میں نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی ایک شرط یہ بھی ہے میرے بزرگ و عزیزوں، ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ، کہ زکوٰۃ دے کر مالک بنانا ہے، زکوٰۃ کی رقم دے کر مالک بنانا ہے۔ آپ نے چند غریبوں کو افطاری کرایا زکوٰۃ کی رقم سے، فروٹ کھلایا، کھانا کھلایا، لیکن وہ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا، ان کو مالک نہیں بنایا، تو پھر یہ رقم سے فروٹ کھلانا، افطاری کرانا، کھانا کھلانا زکوٰۃ کی رقم سے گنجائش نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم غریب کے ہاتھ میں دے کر مالک بنانا پڑتا ہے، اور دیتے وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہو، یہ بھی ایک شرط ہے۔ آپ نے کسی کو 5,000 روپیہ دیا، اس وقت دیتے وقت نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، بعد میں آپ کے دل میں آیا کہ لاؤ میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ 5,000 روپیہ قرضہ ہوگا، یا جو بھی آپ نے اس کو دیا ہے، اگر ہدیہ دیا ہے تو ہدیہ ہوگا۔ آپ بعد میں نیت کرتے وقت یہ سوچے کہ میں بعد میں نیت کرتا ہوں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت ہونا ضروری ہے شریعت میں۔ یہ ہے بہت باریک مسائل، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی شریعت کا حکم ہے، عام طور سے اس میں غفلت برتی جاتی ہے۔ اصل میں ہم زکوٰۃ کو اللہ کا فریضہ، اللہ کا حکم سمجھ کر ثواب کی لالچ میں صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر ہم خرچ کرنے کے عادی ہوں گے غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تو اللہ پاک واقعی میں میرے آپ کی زکوٰۃ کو صحیح مصرف تک بھی پہنچائیں گے اور قبول بھی کریں گے۔ عام طور سے مالدار لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں، بہت سارے مالدار، اور بس اس کو لشٹم پشٹم خرچ کر کر ذہن سے بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی انکوائری نہیں، جو آیا دے دیا، جیسا آیا دے دیا، کوئی اندازہ نہیں، اندازے سے کر کے دے دیا، تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، اللہ کا فریضہ سمجھے۔ اللہ نے جنت میں جانے کا ایک حکم دیا ہے مجھے اور آپ کو، بہت بڑا فریضہ ہے، اور غریبوں کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو کتنے فائدہ ہو رہے کہ مال کی محبت نکل رہی ہے، سخاوت پیدا ہو رہی ہے، تو بہت زیادہ اس کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ اور واقعی امت کے مالدار اگر صحیح طور سے زکوٰۃ نکالنے کا فیصلہ کر لے اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا ارادہ کر لے، تو کوئی امت مسلمہ میں کوئی غریب ہو رہ جائے باقی، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ایک اور مسئلہ مال تجارت میں زکوٰۃ. آپ کے پاس کل میں نے کہا تھا، لیکن اس کی وضاحت اس انداز سے نہیں کی تھی جس انداز سے ابھی میں کر رہا ہوں، کہ مال تجارت ہے، اسٹاک ہے آپ کی دکان میں، میڈیکل کی دکان ہے آپ کی، راشن کی دکان ہے، اناج کی دکان ہے، جنرل اسٹور ہے، جو بھی ایک مثال دے رہا ہوں. اس کے مال پر بھی جو اندر اسٹاک ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اسٹاک کی قیمت کیا لگائیں گے؟ تو اسٹاک کی قیمت کے اندازہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہے 10 لاکھ کا مال آپ کے اندر، آپ اس کو 15 لاکھ میں بیچنے والے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی خریدی 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ میں بیچیں گے آپ نفع کے ساتھ. مثال دے رہا ہوں میں. اگر آج تھوک میں کوئی آپ کے پورے دکان کے مال کو اگر فور ایگزامپل کوئی خریدنا چاہے تو آپ کتنے میں بیچیں گے؟ مثال کے طور پہ 12 لاکھ میں، تو 12 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح کمپنی کے شیئرز میں بھی زکوٰۃ ہے. 10 روپے کا شیئر ہے لیکن آپ کا خریدے ہوا ہے، آج اس کی قیمت مارکیٹ میں 12 روپے ہے، تو 12 روپے پہ زکوٰۃ ہوگی، 10 روپے پہ نہیں ہوگی. اسی طرح مکان یا پلاٹ کے بھی مسائل آتے ہیں. آپ نے مکان خریدا ہے یا کوئی زمین خریدی ہے تو اس میں شریعت آپ سے پوچھتی ہے کیا نیت ہے. آپ نے انویسٹ کے لیے لیا ہے کہ کوئی بھی نفع کا گاہک آئے گا تو نفع لے کر میں بیچ دوں گا، تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہے ہر سال، چاہے 10 سال تک وہ زمین نہ بکے. آپ نے مکان یا پلاٹ اپنے گھر بنانے کے لیے یا مکان خریدا ہے اپنے رہنے کے لیے، بھلے سے نہیں رہ رہے آپ کا ایک فلیٹ ہے لیکن آپ نے دوسرا بھی خرید لیا رہنے کے لیے کہ بھائی مستقبل میں رہیں گے، فیملی بڑی ہو جائے گی یا بچوں کو الگ کرنے میں آسانی ہوگی، تو اس مکان پر بھی یا اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 3، آپ نے مکان یا پلاٹ خرید کر اس کو کرائے پر دے دیا تو بھی اس کی ویلیو پر اور اس مکان یا پلاٹ پر نہیں ہے، بلکہ وہ کرائے کی آمدنی اگر بچ جاتی ہے، آپ کے بعض مرتبہ رننگ خرچے میں یوز ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر بچ جاتی ہے تو پھر آپ اپنے زکوٰۃ کے دوسرے مال کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں، سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اپنے اپنے مقام کے مفتیان علماء سے رابطہ رکھنا میرے آپ کے ذمے بہت زیادہ ضروری ہے. شریعت کا کوئی بھی قدم میں اور آپ اس کو پوچھ کر اٹھائے یہ بہتر ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے. مجھے آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو اپنے علماء سے رابطہ کر کے ضرور پوچھتے رہے اور عمل کرتے رہے. اللہ پاک کبھی بھی مجھے اور آپ کو ناکام نہیں کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.